بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی کل میں نے کہا تھا کہ مبنی اسماء مکمل جو ہیں یہ انشاءاللہ میں سنوں گا، ایسے ہی ہے جی؟ سر اس میں ایڈ سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، مجھے ویسے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن مبنی اسماء ویسے پڑھے تو ہیں، ریپیٹ نہیں کیا میں نے، ویسے آج کا لیسن ریپیٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا چلیں چلیں، آپ اتنا تو اگر بتا ویسے سکتی مبنی ہیں کہ اسماء بھی سر مبنی سننے ہیں تو میں اسماء سنا کتنے دیتی ہوں۔ ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی سر۔ اتنا تو بتا دیں گی نا کہ مبنی جی جی اسماء نہیں سر، کتنے میں ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سر میں سنا بھی دوں گی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے مبنی اسماء جو ہے ٹوٹل 6 ہیں، اس میں ٹھیک ہے ضمائر ہیں اور اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولہ ہے، اسماء افعال، اسماء کنایات اور مبنی ظروف ہیں۔ مبنی ظروف ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء موصولہ سے کون سے اسماء مراد ہوتے ہیں؟ اسماء موصولہ سے مراد وہ اسماء ہوتے ہیں جو مطلب کسی جو مطلب جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بغیر اس جملے کا مطلب ان کا اکیلا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ کون جی کون سے ہیں؟ جی سر، یہ اللہ زی، اللہ زانی، اللہ زینہ، اللہ زی، اللہ ثانی، اللہ زینی ہے، اور یہ اللہ زینہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو مونس کے لیے استعمال ہوگا وہ اللہ تی، اللہ تانی اور اللہ آتی ہے۔ اللاتی، اللواتی، اللائی، یہ سارے جو ہیں یہ جمع کے لیے جی استعمال مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جی سر۔ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے ماشاءاللہ، کل ہم نے فعل کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام پڑھی تھی، جی آپ سر۔ بتائیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی کون کون سی اقسام ہیں؟ جی سر، زمانے کے اعتبار سے سر فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر ہے۔ ٹھیک ہے فعل ماشاء ماضی وہ ہے جو ہم ماضی میں مطلب گزشتہ کسی کام کے واقع ہونے پہ بات کرتے ہیں، اور فعل مضارع جو مستقبل یا حال میں کام کیا جائے اس کے بارے میں، اور فعل امر جو ہے وہ جس میں ہم کسی کام کے حکم کرنے کا مطالبہ کیا جائے، مطلب حکم دیا جائے یا کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی نور ہند، آپ بتائیے کہ مفعول کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی کون سی 2 اقسام ہیں؟ مفعول کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں: متعدی اور لازم۔ فعل لازم وہ ہے کہ جس میں فعل کا اثر جو ہے وہ فاعل تک محدود ہوتے رہتا ہے اور وہ خود مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا، اور فعل متعدی وہ ہے کہ جس کا میں فعل کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک چلا جاتا ٹھیک ہے۔ ہے، جس طرح پچھلے والی کی مثال تھی نام الطفل، یہ فعل لازم ہے کہ بچہ سو گیا، ٹھیک اور جو فعل متعدی ہے اس کی مثال ہے کہ خالد نے سبق لکھا، کتب خالد الدرس۔ ٹھیک ہے۔ فعل متعدی کے پھر آگے 3 قسمیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ اس کی 3 قسمیں: فعل متعدی با یک مفعول بھی، اور فعل متعدی جس میں 2 مفعول بھی آتے ہیں اور پھر 3 مفعول بھی آتے ہیں۔ یہ جی پہلا ہے کہ 1 مفعول بھی آتا ہے، دوسرے میں 2 اور تیسرے میں 3۔ پہلے کی جو مثال ہے وہ جس طرح ہم نے پہلے والی مثال ابھی کی تھی کہ خالد نے درس لکھا، جی اور جو دوسرے کی مثال ہے وہ اس طرح ہے کہ میں نے فقیر کو کپڑے پہنائے، اور تیسرے کی مثال ہے کہ عالم الطبیب المریضہ الدواء نافع، کہ مریض طبیب نے مریض کو بتایا کہ دعا نفع بخش ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی حماد رفیع صاحب، آپ بتائیں نسبت کے اعتبار سے فعل کی کون سی قسمیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر وعلیکم۔ نسبت کے لحاظ سے بھی فعل کی 2 ہی قسمیں: معروف اور مجہول۔ ٹھیک ہے، معروف وہ ہے جس کی رجوع اس کے فاعل کی طرف ہوتی ہے، اور مجہول وہ ہے جس کے فاعل کے بجائے نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے آ، ہاں شریبہ سعید، جی جی، شاربہ سعید زید اللبنا، یہ معروف کی مثال ہو جائے گی۔ سعید یہ معروف کی مثال ہے۔ آپ اس کو شوریبہ کریں گے تو یہ شوریب اللبن جو ہے یہ اس میں نائب فاعل کی طرف ہو جائے گی، جو کہ موجود نہیں۔ ٹھیک ہے،
इराब व बिना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? इसकी भी इराब व बिना के एतबार से भी दो ही किस्में हैं। एक मुअर्रब है और मबनी है। पहले मुअर्रब वो होता है जिसके आखिर में वामिल के तब्दील होने से उसमें कोई तब्दीली वाक़या हो जाती है। जैसे अ, लन यफ़अल और लम यफ़अल। ठीक है। तो और फेल मबनी होता है जिसमें इसकी हालत जो है बरकरार रहती है किसी भी फेल के आने से, और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे लन यंसुर, लन यंसुरना हाँ, और यनसुरना यंसुर, से लम लन यंसुर। यनसुरना और लम यनसुरना, हरूफ नास्ब आ जाए या जी। हरूफ जाज़मा आ जाए, जमा मुअन्नस सालिम का सीगा जो है उसी हालत में कायम रहेगा। तो अफ़ाल में से कौन से फेल जो है वो मबनी होते हैं और कौन से जो है वो मुअर्रब होते हैं? सर ज्यादातर तो मुअर्रब होते हैं, और ज्या- ज्यादातर मुअर्रब होते हैं सर। बकायदा नाम बताकर बताए ना कि कौन कौन से मुअर्रब हैं। फेल मुजारे जो है वो अक्सर मुअर्रब होता है और बसा औकात मबनी होता है, जबकि फेल माजी और फेल अमर हाजिर मारूफ ये जो है हर हाल में हमेशा जो है मबनी होते हैं। जी सर। चले जी, ठीक है, माशाल्लाह। अभी हम नमाज से पहले पहले कोशिश करते हैं कि फेल की अक़साम की जो मश्क है इसको हल कर लें, और बकिया हम इंशाअल्लाह नमाज के बाद पढ़ेंगे। हमारे पास जो तदरीबात हैं, सवालात हैं, उनमें से पहला सवाल ये है कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो ये आपने अभी बताया कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की तीन किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे और फ़ेल अमर। उसकी तारीफ़ें भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा सवाल ये है, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी की तारीफ़ करें। तो फ़ेल लाजिम वो होता है जो फ़ाइल पर पूरा उतर जाए, जैसे नामतिफ़्ल बच्चा जो है वो सो गया। जबकि फ़ेल मुतअद्दी वो है जो फ़ाइल से क्रॉस करके आगे मफ़ूल तक उसका असर पहुंच जाए। आगे फिर मुतअद्दी की तीन किस्में हमने पढ़ी, ज़रब ज़ैदुन अमरान। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि निस्बत के लिहाज से और एराबो बिना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। तो ये गोया कि दो सवाल इकट्ठे ही कर दिए गए हैं, निस्बत के लिहाज से और एराबो बिना के लिहाज से। तो निस्बत के लिहाज से फेल की दो किस्में हैं, फेल मारूफ और फेल मजहूल। जबकि एराबो बिना के लिहाज से भी फेल की दो किस्में हैं, फेल मौरब और फेल मबनी। चौथा सवाल हमारे पास ये है कि दुरुस्त जुमले के सामने टिक का निशान लगाएं। यानी नीचे उन्होंने कुछ जुमले दिए हुए हैं, तो जो जुमला दुरुस्त है उसके सामने टिक का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाएंगे। नंबर वन, फेल लाजिम वो है जिसका असर फाइल तक ही महदूद रहे। तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सामने टिक का निशान लगाएंगे। फेल लाजिम वो होता है जिसका असर फाइल तक ही महदूद रहे और उसमें मफूल ना आए। नंबर टू, फे ज़माने के एतबार से फेल की तीन किस्में हैं, माजी, मुजारे और अमर। ये भी बिल्कुल ठीक है जुमला। तीसरा सवाल, फेल मारूफ में फेल की निस्बत नायब फाइल की तरफ होती है। ये जुमला गलत है, क्योंकि फेल मारूफ में फेल की निस्बत फाइल की तरफ होती है, नायब फाइल की तरफ नहीं होती। नायब फाइल की तरफ फेल मजहूल में होती है, मारूफ में फाइल की तरफ होती है। नंबर फोर, फेल मोरब का आखिर अवामिल के तब्दील होने से बदल जाता है। तो ये ठीक है कि जो फेल मोरब होगा, जैसे जैसे आमिल तब्दील होते रहेंगे उसका आखिर जो है वो भी तब्दील होता रहेगा। नंबर पाँच, फेल माजी और फेल अमर अक्सर मोरब होते हैं। ये जुमला गलत है, क्योंकि फेल माजी और फेल अमर हमेशा मबनी होते हैं, ये मोरब नहीं होते, फेल अमर हाजिर खास तौर पे। उसके बाद फिर चंद एक जुमले हैं, दर्ज झैल जुमलों में फेल माजी, मुजारे, अमर और लाजिम व मुतअद्दी की शनाख्त करें। तो अब ये जितने जुमले हैं इनको हम पढ़ते जाएंगे और इनके अंदर शनाख्त करते जाएंगे कि फेल माजी कहाँ है,
فعل مضارع کہاں ہے، فعل امر کہاں ہے، لازم اور متعدی کہاں پہ؟ سب سے پہلا جملہ ہے یؤکل الطعام، کھانا کھا لیا گیا یا کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یؤکل جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اور الطعام جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ تو ایک تو اس کو ہم کہیں گے کہ فعل مجہول ہے، اور دوسرا یہ متعدی بھی ہے، کیونکہ یہ الطعام اصل میں مفعول ہی ہے، اور پھر یہ یؤکل فعل مضارع مجہول ہے، فعل مضارع ہے، مجہول ہے اور متعدی ہے۔ اگلا جملہ ہے وقف الرجل، آدمی رک گیا، تو یہ فعل ماضی ہے، معروف ہے اور لازم ہے۔ فعل ماضی وقف، معروف اور لازم، کیونکہ یہ الرجل فاعل پر ہی محدود ہو گیا ہے۔ اس سے اگلا احترم استاد کا، تو اپنے استاد کا احترام کر۔ اب احترم جو ہے یہ فعل امر ہے، اور استاد کا یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو گویا کہ احترم جو ہے یہ فعل متعدی ہے، لازم نہیں ہے، متعدی ہوگا اور فعل امر ہوگا۔ جلست فاطمہ، تو فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے یا فاطمہ بیٹھی، تو یہ جلست جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور لازم اور متعدی میں سے یہ فعل لازم ہے، فاطمہ بیٹھ گئی۔ آتی الکتاب، کتاب دے، تو آتی فعل لازم ہے، یہ فعل متعدی ہے اور فعل امر ہے۔ آتی تو دے فعل امر ہے، اور الکتابہ یہ چونکہ مفعول ہے اس کا، تو کتاب دے، تو اس لیے یہ متعدی ہوگا۔ نظفت الغرفۃ، کمرے کو صاف کر دیا گیا، تو یہاں نظفت جو ہے ایک تو یہ فعل ماضی ہے، دوسرا یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور الغرفۃ یہ اس کا نائب فاعل ہے، تو گویا کہ یہ فعل جو ہے متعدی بھی ہوا۔ یکتب الدرس، سبق لکھا جاتا ہے، یکتب فعل مضارع ہے اور مجہول ہے اور متعدی ہے۔ قرئ الکتاب، کتاب پڑھی گئی، قرئ فعل ماضی ہے فعلا کے وزن پر، مجہول ہے اور متعدی ہے۔ آگے کہتے ہیں جی درج ذیل جملوں میں فعل لازم و متعدی کی شناخت کریں۔ اب اوپر انہوں نے لازم و متعدی کہہ دیا اور نیچے پھر دوبارہ سے کہہ دیا، تو فعل لازم وہ ہوگا جو فاعل پر ہی پورا ہو جائے، جبکہ متعدی وہ ہوگا جو مفعول تک پہنچ جائے۔ تو فاز النہر، نہر چل پڑی، تو یہ فعل لازم ہے۔ جلس سعد علی المقعد، بیٹھا سعد بینچ پر، یہ فعل متعدی ہے۔ علی المقعد جو ہے یہ جار مجرور میں کر یہ مفعولی ہوتے ہیں۔ طوى الخادم الثوب، لپیٹ دیا خادم نے کپڑے کو، تو یہ بھی فعل متعدی ہے۔ حبت الریح، ہوا جل پڑی، یہ فعل لازم ہے۔ احرقت النار المنازل، جلا دیا آگ نے گھروں کو، یہ بھی فعل متعدی ہے۔ قرأ احمد الکتاب، پڑھا احمد نے کتاب کو، یہ بھی فعل متعدی ہے۔ ساتواں کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ دیے گئے جملوں میں فعل معرب اور مبنی کی شناخت کریں، تو فعل معرب اور مبنی کی شناخت کریں۔ حافظ الغلام، بچے نے حفظ کر لیا، تو حافظہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، تو یہ فعل مبنی ہوگا۔ فاہم سعد درسہ، سعد نے اپنا سبق سمجھ لیا، تو فاہمہ سامعہ کے وزن پر یہ بھی فعل ماضی ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہوگا۔ یرکب حناد الفرس، سواری کرتا ہے حناد گھوڑے کی، تو یرکب جو ہے فعل مضارع ہے اور یہ معرب ہے، اگر اس کے اوپر ہم حروف نواصب اور جوازم کو لے آئیں گے تو یہ اعراب اس کا بدل جائے گا، جیسے لن یرقب یا لم یرقب۔ اطفئ المصباح، دیے کو بجھا دے، تو اطفئ
یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اطفئیتو بجھا دے۔ تو یہ جو ہے فعل امر حاضر جو ہے یہ بھی مبنی ہوتا ہے، فعل امر حاضر معروف بھی مبنی ہوتا ہے۔ سافر خالد الی مکہ، خالد نے مکہ کی طرف سفر کیا، تو سافر فعل ماضی ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ تطبخ ماریہ، تو طعام، ماریہ جو ہے وہ کھانا پکاتی ہے، تو اس میں تطبخ جو ہے فعل مضارع ہونے کی وجہ سے معرب ہے۔ آگے ہے اکرم والدی کا، اپنے والدین کی عزت کر، تو اکرم جو ہے فعل امر حاضر معروف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہے۔ یتلو حماد سورۃ السجدہ، حماد سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، تو یتلو فعل مضارع ہے تو یہ معرب ہے۔ صلی الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ، تو صلی جو ہے فعل امر حاضر معروف ہے، تو امر حاضر معروف چونکہ مبنی ہوتا ہے لہذا یہ بھی فعل مبنی ہوگا۔ تو ابھی ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ جو اگلا لیسن جو ہے ہمارا سبق نمبر 28، 28 نمبر چیپٹر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اگر جو ابھی پڑھا ہے یا جو ہم نے یہ مشق حل کی ہے اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن یا اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیچھے ہم نے مختلف اعتبار سے فعل کی تقسیمات اور فعل کی قسمیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ ان میں سے جو آخری قسم ہم نے پڑھی تھی وہ فعل مضارع یا دیگر افعال کے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تھی۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ فعل ماضی اور امر حاضر معروف مکمل طور پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع جو ہے وہ کبھی مبنی ہوتا ہے اور کبھی معرب ہوتا ہے۔ تو اس کی بلکہ اکثر شکلیں جو ہیں وہ معرب کی ہیں، بہت کم جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو فعل مضارع جب معرب ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی شکلیں پھر واضح طور پر ہمیں معلوم ہونی چاہیے تھیں، اس لیے اب یہاں پر فعل مضارع کا اعراب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کوئی بھی اسم مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع کے بھی 3 اعراب ہیں، لیکن فعل مضارع کے تینوں اعراب میں سے جو پہلے 2 ہیں ان کا نام تو رفع اور نصب ہی ہے، جو تیسرا اعراب ہے اس کو جر نہیں بلکہ جزم کہا جاتا ہے۔ تو فعل مضارع جو ہے مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ہوتا ہے۔ اگر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف جو ہے وہ فعل مضارع پر آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہوگا، اور ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ حروف ناصب جو ہیں وہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، کہ جب فعل مضارع پر یہ والے حروف 4 آ جاتے ہیں تو فعل مضارع جو ہے وہ منصوب قرار پاتا ہے، جیسے یفعلو سے لن یفعلا، یضرب سے لن یضربا، اور یذہب سے لن یذہبا، ینصر سے لن ینصرا، تو آخر میں جا کر نصب آ جائے گا۔ دوسری حالت اس کی رفع ہے، تو اگر حروف نواسب اور حروف جوازم یعنی ناصبہ اور جازمہ حروف میں سے کوئی بھی فعل مضارع پر داخل نہ ہو، اب کہہ لیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ حروف ناصبہ اور جازمہ سے جب خالی ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، یفعلو، یسمعو، یضربو، ینصرو، یقتلو، یہ سارے صیغے جو ہیں یہ مرفوع ہی ہیں۔ حروف جوازم جو ہیں اگر وہ فعل مضارع پر آ جائیں تو وہ فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں، جیسے یفعلو سے لم یفعل، اب اس کو یفعلو، لم یفعلو نہیں پڑھیں گے یا لم یفعلا نہیں پڑھیں گے بلکہ لم یفعل۔ اسی طرح یضرب سے لم یضرب، ینصر سے لم ینصر، اور یہ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف جو ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ وہ 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ وہ 2 فعل مضارع کو اس لیے جزم دیتے ہیں کہ اس میں فعل مضارع 2 دفعہ آ رہا ہوتا ہے، وہ شرط اور جزا کے انداز میں یا سوالیہ اور جوابیہ کے انداز میں یا
ایسے انداز میں وہ جملہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک فعل مضارع سے جملہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ دوسرا فعل مضارع لانا بھی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ اسم ان پر داخل ہوتا ہے، وہ حرف ان پر داخل ہوتا ہے، اور وہ پھر ان دونوں کو ہی جزم دیتا ہے۔ تو اگر ایک فعل مضارع ان حروف کے بعد آ جائے تو ایک کو جزم دے دیتے ہیں، اور اگر دو آ جائیں تو دو کو دے دیتے ہیں۔ جو ایک کو جزم دیتے ہیں وہ ہیں لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، یہ چار حروف ہیں، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ اور جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ ہیں ان، ما، من، مہما، ازما، متا، اینما، انا اور حیثما۔ یہ سارے کے سارے وہ حروف ہیں جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو اب ان کا ہم ترجمہ جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر شرط اور جزا پائی جا رہی ہے۔ یعنی بات کرنے والا کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا، اگر تو نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یعنی پہلے میں شرط ہوتی ہے اور دوسرے میں اس کی جزا ہوتی ہے۔ تو چونکہ شرط اور جزا میں دو فعلوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک کے اندر شرط ہوتی ہے، دوسرے میں جزا ہوتی ہے، تو جب یہ حروف فعل مضارع پر شرط اور جزا کے انداز میں داخل ہوں تو اس وقت پھر یہ دونوں کے دونوں فعلوں کو ہی جزم دیں گے، اور یہ حروف جو ہے بذات خود اس طرح کا معنی دیتے ہیں۔ تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں ابھی۔ تو گویا کہ آج کا ہمارا لیسن فعل مضارع کے اعراب پر مبنی ہے۔ فعل مضارع کا اعراب، فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں، نمبر ایک رفعی حالت، نمبر دو نصبی، اور نمبر تین جزمی، جری نہیں کہ جزمی، جزم۔ رفعی حالت جب فعل مضارع کے شروع میں کوئی ناصب یا جازم نہ ہو، یعنی نہ تو نصب دینے والا کوئی حرف ہو اور نہ ہی جازم جزم دینے والا کوئی حرف ہو۔ تو فعل مضارع پر عموماً یہ دو طرح کے ہی حروف آتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو یہ اس کی رفعی حالت ہوگی، جیسے یذہب، ینصر، یقتل، یسمع، یضرب اور بے شمار، اتعلم، اکذب، اصدق، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں فعل مضارع مرفوع ہوگا۔ نصبی حالت جب فعل مضارع سے پہلے کوئی حرف ناصب آ جائے، نصب دینے والا حرف آ جائے، تو فعل مضارع کی نصبی حالت ہوتی ہے، جیسے لن یذهب، لن ینصر، لن یذهب، لن ینصر۔ اب یذهب جو ہے یہ اصل میں یذهب تھا، تو لن حرف نصب نے آ کر یہاں پر زبر دے دی، لن یذهب ہو گیا۔ اسی طرح ینصر جو ہے اس پر جب حرف ناصب آ گیا تو اس نے اس کو منصوب کر دیا، لن ینصر۔ حروف ناصبہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن، ان کی مثالیں یہاں پر آگے بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ان ناصبہ اس کو کہتے ہیں، اريد ان اتعلم، میں چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کروں۔ تو اتعلم اصل میں اتعلم تھا، تعلم یتعلم، تعلما باب تفاعل سے، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، تو اصل میں تھا اتعلم، اور ان کی وجہ سے بن گیا اتعلم، اريد ان اتعلم، میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کروں۔ آگے ہے لن اکذب، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہاں پر اکذب تھا تو اکذب پہ حرف ناصب آ گیا، تو حرف ناصب کی وجہ سے وہ منصوب ہو گیا، لن اکذب۔ اسی طرح کئی ہے، ذهبت الى المسجد کئی اصلی، میں مسجد گیا تاکہ میں نماز پڑھوں، تو کئی جو ہے یہ حرف ناصب ہے، تو اصلی کو اس نے اصلیہ کر دیا، یا کے اوپر زبر آ گئی۔ اس طرح اذن جو ہے یہ بھی حروف ناصبہ میں سے ہے، اجتہد فی الدروس، میں اسباق میں محنت کرتا ہوں، اذن تنجح،
اذن تنجحا، اب یہاں پر تھوڑا سا وہ پیچھے جملہ جو ہے وہ اجتہد ہے، تو یہاں بھی انجحا ہونا چاہیے تھا، تاکہ انجحا میں کامیاب ہو جاؤں، اور اگر یا پھر پیچھے اجتہد کہہ دیں، اجتہد، تو اذن انجحا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، یا تو محنت کا اسباق میں، اذن تنجحا تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ تو نجحا ینجحو ہوتا ہے، تنجحو تھا تو اذن کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آ گئی اور یہ منصوب ہو گیا۔ فعل مضارع کی دوسری حالت جو ہے وہ جزمی ہوتی ہے، جری نہیں، جزمی۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ فعل کا اعراب جو ہے وہ جزم آتا ہے اور اسم کا اعراب جر آتا ہے، رفع اور نصب دونوں میں مشترک ہے، لیکن جزم اور جر جو ہے یہ الگ الگ ہیں۔ جزم فعل کے ساتھ خاص ہے اور جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، اسماء موربہ کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ جزمی حالت جب فعل مضارع سے پہلے جوازم میں سے کوئی جازم ہو، جوازم یعنی جزم دینے والے حروف میں سے کوئی حرف جازم آ جائے تو فعل مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے۔ پھر جوازم دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1، ایک وہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، جیسے ہم نے آگے مثال میں پڑھا ہے لم یذهب یا لما یرجع لیجلس، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ نمبر 1 جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ 4 ہیں، وہ لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، لا نہیں ہے۔ لم جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے اور فعل مضارع کو بھی معنن فعل ماضی میں کر دیتا ہے۔ لم یذهب حامد الی المدرسہ، حامد سکول نہیں گیا، یعنی ابھی تک حامد سکول نہیں گیا۔ تو یذهب تھا، یذهب پر حرف جازم لم داخل ہوا تو وہ لم یذهب ہو گیا، نہیں گیا حامد مدرسہ سکول۔ لما جو ہے یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لما یرجع یا حال کے معنی میں کر دیتا ہے، لما یرجع محمود من المسجد، محمود ابھی تک مسجد سے نہیں لوٹا، لما یرجع ابھی تک نہیں لوٹا محمود مسجد سے۔ تو لم اور لما یہ دونوں حروف جوازم میں سے ہیں، تو یرجع سے لما یرجع، لما کی وجہ سے یرجع ساکن ہو گیا۔ تیسرا حرف جو ہے وہ لام امر ہے۔ لام امر کے بارے میں ہم نے قواعد الصرف کے اندر بھی تفصیل سے پڑھا تھا کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو یہ جزم دیتا ہے، اور وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے وہاں سے نون اعرابی بھی گرا دیتا ہے۔ تو فعل امر میں جب لام امر داخل ہو جائے تو یہ بن جاتا ہے لیجلس، اصل میں تھا یجلسو، تو یجلسو سے لیجلس، چاہیے کہ بیٹھ جائے، خالد خالد، چاہیے کہ خالد بیٹھ جائے۔ تو لام جو ہے لام امر جو ہے یہ مقصور ہوتا ہے، لیجلس اصل میں جالسا یجلسو تھا، سامیا ضربا یضربو کے وزن پر، جالسا یجلسو، تو لام امر نے اس کو مجزوم کر دیا لیجلس۔ پھر آگے لائے نہیں ہے، لا تکذب، کذب یکذب سے جھوٹ بولنا، اور لا تکذب تو جھوٹ نہ بول، تو لا تکذبو، زیبو تھا تو لا نے اس میں جزم کا اثر ڈالا، لا تکذب جھوٹ مت بول۔ اس کے بعد پھر آگے وہ جوازم ہیں جو دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، وہ جوازم جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں، ان، ما، من، مہما، اذما، متا، اینما، انا، حیثما، یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں، سب سے پہلے ان ہے، ان تأکل کثیرا تمرض، اب تأکلو تھا اور تمرضو تھا۔ ان تأکل اگر تو کھائے گا کثیرا زیادہ تو تمرض تو بیمار ہو جائے گا، تو یہ ان تأکل جو ہے، ان تأکل کثیرہ یہ شرط ہے اور تمرض اس کی جزا ہے۔
یعنی زیادہ کھانے کے بدلے میں تو بیمار ہو جائے گا، اگر تو زیادہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ تو ان نے یہاں پر تأکل کو بھی جزم دی ہے اور تمرز کو بھی جزم دی ہے۔ تأکل اصل میں تأکلو تھا اور تمرز اصل میں تمرازو تھا، تو ان حرف جازم نے دو فعل مضارع کو جزم دی ہے، تأکل کو بھی جزم دی ہے اور تمرز کو بھی جزم دی ہے۔ دوسرے نمبر پر ما ہے، ما تقرأ تستفید منہ، ما تقرأ تو جو بھی پڑھے گا، تستفید منہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو یہاں بھی ما جو ہے یہ حرف جازم ہے، اور اس نے تقرأو کو اور اسی طرح تستفید کو دونوں کو جزم دی ہے۔ تستفید سے تستفید ہو گیا اور تقرأ سے تقرأ ہو گیا۔ ما تقرأ تستفید منہ، تو جو بھی پڑھے گا اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو یہ گویا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ما تقرأ جو تو پڑھے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ آگے ہے من یفعل خیرا یجزا بہ، من یفعل جو شخص بھی کرتا ہے خیرن بلائی، یجزا بہ اسے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر من نے یفعلو کو ایک تو جزم دی اور دوسرا اس نے یجزا کو جزم دی۔ اب یجزا کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر تو زبر ہے، تو یہ زبر اصل میں یجزا یہ حرف علت تھا، یجزا آخر میں یا تھی، یعنی یہ معطل ہے، جزا یا جزی سے مجہور، یجزا آخر میں یا تھی، ناقص یائی ہے۔ تو وہ افعال جن کے آخر میں حرف علت ہو، یہ ہم فعل امر حاضر معروف کے قاعدے میں ہم نے قواعد الصرف میں پڑھا تھا، جیسے یرمی سے ارمی تھا، تو وہ حرف علت گر جاتا ہے، تو اس کی جزم جو ہے یجزا کی وہ حرف علت کے گرنے سے آئی ہے، تو یہ بھی گویا کہ مجزوم ہی ہے۔ من یفعل خیرا جو بھی بھلائی کرے گا، یجزا بہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے ہے مہما تعمل تجزا بہ، مہما تعمل تو جو بھی عمل کرے گا، تجزا بہ تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو مہما جو ہے حرف جازم ہے، اس نے ایک تو تعملو سے تعمل بنایا اور اسی طرح تجزا، یہاں بھی وہی یا آخر میں تھی اس کو گرا دیا، تو اوپر یجزا تھا یہاں تجزا ہے، تو دونوں کے آخر سے یا کا گرنا اس کے مجزوم ہونے کی علامت ہے۔ پھر اگلا حرف جازم ہے ازما تفعل شرا تحاسب بہ، جب بھی تو برائی کرے گا تجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو ازما نے تفعلو کو تفعل بنا دیا اور تحاسبو کو تحاسب بنا دیا، تو ازما نے تفعل کو بھی جزم دے دی اور تحاسب کو بھی جزم دے دی۔ پھر آگے ہے متا یسافر اخی اسافر معاہو، جب میرا بھائی سفر کرے گا میں بھی اس کے ساتھ سفر کروں گا۔ تو متا جو ہے حرف جازم ہے، اس نے یسافرو جو فعل مضارع تھا اس کو جزم دی، یسافرو سے وہ یسافر بن گیا، اور اسی طرح آگے اسافرو سے اسافر بن گیا۔ تو متا نے یسافر اور اسافر ان دونوں کو فعل مضارع کو جزم دی ہے۔ پھر اگلا کلمہ ہے اینما، تو اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت پالے گی۔ اینما سب سے پہلے تو تکونو کو جزم دی ہے، اب تکونو اصل میں تھا تکونون، تو اس کا جزم جو ہے وہ بھی نون اعرابی کے گرنے سے آیا ہے، تکونون سے تکونو ہو گیا۔ اب یہ واو کے اوپر جو آپ کو جزم نظر آ رہی ہے یہ اصل میں جزم نہیں ہے، نون اعرابی کا گر جانا، نون جمع کا گر جانا یہ جزم کی علامت ہے۔ اور یدرککم تو یہ اصل میں کم الگ ہے، اور یدریکو یہ یدریکو تھا اور اس کو یدرک کر دیا، ساکن کر دیا۔ ساکن ہونے کی وجہ سے پھر آگے بھی چونکہ کاف تھا تو کاف کا کاف میں ادغام کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے یدرککم الموت۔ سیکنڈ لاسٹ جو حرف جازم ہے وہ ہے انا۔ انا بھی سوالیہ انداز میں ہوتا ہے یا شرط کے انداز میں ہوتا ہے کہ انا تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا۔ تو انا نے تجلس اصل میں تھا تجلیسو اور اجلس اصل میں تھا اجلسو،
تو تجلسو اجلسو دونوں کو جزم دے کر اس نے تجلس اجلس بنا دیا۔ پھر آخری ہے حیثما، حیثما تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا میں بھی جاؤں گا، تو تذهب اور اذهب کو تذهب اذهب بنا دیا۔ تو یہ وہ حروف جوازم ہیں جو شرط اور جزا والے جملے پر آتے ہیں اور پہلے اور دوسرے دونوں فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ آج کا ہمارے لیسن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل مضارع معرب بھی ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے مبنی کے صیغے صرف دو ہیں، باقی زیادہ تر وہ معرب استعمال ہوتا ہے۔ اور جب وہ معرب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی 3 شکلیں ہیں، کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجزوم ہوگا۔ اگر اس پر حروف ناصبہ اور حروف جازمہ میں سے کوئی حرف نہ آئے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے یذهب ینصر، اور اگر اس پر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، جیسے لن یذهب لن ینصر۔ حروف ناصبہ جو ہیں وہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، اور اگر اس پر حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے، جیسے لم یضرب۔ اور حروف جازمہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، بعض حروف جازمہ جو ہے وہ ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 4 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ ہیں ان، ما، من، مہما، اذما، متا، اینما، انا اور حیثما۔ تو ان میں سے یہ 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔